بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سورۃ النصر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح، جسے ہم فتح بولتے ہیں، یعنی غلبہ، دشمن پر کامیابی، فتح حاصل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 2۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں افواجاً، فوج کی جمع ہے، فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ آپ دیکھ لیں تو آپ کیا کریں؟ آیت نمبر 3۔ فَسَبِّحْ، تو تسبیح کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہی حمد کے ساتھ تسبیح، یعنی اللہ کی ذات، ہمارے رب کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور جب ایسا ہے تو ساری کی ساری حمد بھی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ وہ بالکل بے عیب ہے۔ جس پہلو سے بھی نگاہ کرو، جس طرف سے بھی دیکھو، اس کی ذات اقدس میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، حسن ہی حسن اور کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ لہذا ساری حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ الحمدللہ، تمام حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے، تمام حمد کا مالک اللہ ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اسی سے مغفرت طلب کیجئے۔ اِنَّهُ کَانَ توابا، بے شک وہ یعنی اللہ توابا، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توجہ فرمائیے، استغفار، خاص طور پہ رسول اللہ کی استغفار کا کیا معنی ہے؟ اس کو ہم نے سورۃ الفتح بیان کرتے ہوئے اس کی ابتدائی جو دوسری آیت تھی وہاں پر بیان کر دیا تھا۔ آپ انہی درسوں میں جو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، فیس بک پیج پر بھی موجود ہیں، اس میں اگر آپ سورۃ الفتح کو سنیں تو اس کی ابتدا میں ہم نے جہاں پر یہ آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ مغفرت کر دے آپ کے ذنب کی، جو پہلے گزر چکے اور جو بعد میں ہوں گے، سب کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ تو وہاں ہم نے اس کا معنی بیان کیا تھا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے، خوشخبری دی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ ایک اور قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نصر صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورۃ الفتح کا بھی جو آغاز کیا، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو، یہ جو حدیبیہ میں معاہدہ ہوا ہے، یہ ہم آپ کو فتح مبین، روشن، جس میں شک کی کوئی نہیں ہے، واضح فتح آپ کو ہم نے عطا کر دی۔ اور پھر آپ دیکھیے آئندہ کی خبر، کیا فرمایا گیا
کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی. یہاں پر فتح سے مراد فتح مکہ ہے. اور آپ کیا دیکھیں گے کہ لوگ قلیل تعداد میں نہیں، گروہ در گروہ، قبیلے کے قبیلے اللہ کے دین کو قبول کریں گے. آپ دیکھیں گے جب یہ وعدہ پورا ہو جائے اور آپ یہ سب دیکھ لیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے اس رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے کہ جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جس میں یہ عیب نہیں ہے کہ وہ وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے، اور کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر چونکہ ہم اس کے اسی معنی سے مانوس ہیں کہ توبہ یعنی گناہوں سے توبہ. یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اسے بندے کی توبہ کہتے ہیں. اور بندے کی توبہ کو دیکھ کر جب اللہ اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف توجہ کرتا ہے، اسے اللہ کی بندے کی طرف توبہ کہتے ہیں. اور عام جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں آسانی سے سمجھانے کے لیے، وہ ہے بندے نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی. لیکن یہ معنی آپ یاد رکھیں، بندے کی توبہ یعنی بندے کا خدا کی طرف توجہ کرنا، لوٹنا، اور اللہ کی توبہ یعنی اللہ کا بندے کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا، اور ایک اعتبار سے ہم کہیں کہ لوٹ آنا. وہ رحمت جو بندے کی نافرمانیوں کی وجہ سے مثلا اللہ نے لے لی تھی، وہ واپس بندے کو عطا کرنا. اب یہ جو اللہ کی طرف سے لفظ توبہ استعمال ہوتا ہے، اس میں رحمت شامل ہے، چاہے سامنے والا مجرم ہو، گناہگار ہو یا نہیں، اللہ کا نیک ترین بندہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب وہ رجوع کرتا ہے، جب وہ پلٹتا ہے، آتا ہے، دعا مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی تواب ہے، یعنی اس پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ العلی العظیم.